حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مجمع موجود ہے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا، شدید و بیاض سیاد، شدید و سواد شعر، اس کا لباس انتہائی سفید صاف، کوئی اس پر دھبا نہیں، داغ نہیں، میل نہیں، بال انتہائی سیاہ چمکدار، گرد آلود نہیں، ولا یعرفہ احد منا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، کسی بھی ریت سے خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں، تو شاید یہ مدینے کا رہنے والا ہو، تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا، کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، کوئی نہیں۔ اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے، کچھ کپڑے میلے کچیلے ہوتے، تو لوگ حیران تھے۔ اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اب لوگ حیران ہیں، یہ ہے کون؟ اس کی یہ جرت، یہ جسارت، اور اس طرح دو زانو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اب سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان انا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر کہا اخبرنی عن الایمان، لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی ہے، حضرت عمر خود بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے۔ چونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا نا، تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں۔ اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی عن الایمان، پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال آیا اخبرنی عن الایمان۔ اچھا، اس کے بعد ایک دو سوال اور بھی کیے، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس، تو دیکھا تو کہیں بھی نہیں، زمین کھا گئی، آسمان اچک کر لے گیا، اللہ جانے۔ تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعلمکم دینکم اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا، انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں۔ جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین جوان رانا، ان کی شکل میں آتے تھے۔ بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو۔ میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی۔ تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقال جریء کہا جائے، بہت ہی جری آدمی ہے صاحب، بہت بہادر آدمی، کیا کہنے اس کے۔ لیقال سخی، بھائی بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے، بھائی بہت بڑا عالم ہے، اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے۔ وقد قیل، یہ تمہارا مقصود تھا، وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا، تمہاری شہرت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔
تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں۔